آج ہماری نوجوان نسل، آج ہمارے نوجوان بچے گمراہی کے جس ڈگر پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج شراب نوشی سماج کے اندر عام ہے، جوا سماج کے اندر کھلے عام کھیلا جا رہا ہے، لیکن ہم میں سے بڑے بوڑھوں کی ذمہ داری بنتی ہے اور ہونی چاہیے کہ اس غلط کام کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب سماج کے اندر برائیاں ہوتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، اور اگر سماج کے لوگ، بڑے بوڑھے ذمہ دار قسم کے لوگ اگر اس کو نہیں روکتے ہیں، تو اگر وہ اللہ سے دعائیں کریں تو اللہ ان کی دعاؤں کو ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو اللہ ٹھکرا دیتا ہے، رد کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر، سماج کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو معاشرہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سماج کے ہر فرد کو اللہ رب العالمین عذاب میں مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی مثال اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ سمندر کے اندر کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں، ایک کشتی کے اندر، ایک جہاز میں کچھ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ جہاز میں دو طبقہ ہے، دو منزل ہے، کچھ لوگ نیچے کی منزل میں رہتے ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں رہتے ہیں۔ نیچے والوں کے پاس پانی نہیں ہے، وہ اوپر پانی لینے کے لیے بار بار آتے جاتے ہیں، اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ نیچے والے سوچتے ہیں یا سوچے کہ ہم بھی اوپر جاتے ہیں، بار بار ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور اوپر والوں کو بھی بار بار ہمارے آنے اور جانے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی کشتی کے اندر، اپنے جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ ہم سمندر سے آسانی سے پانی لے سکیں۔ یہ نیچے والوں کا خیال ہوتا ہے، نیچے والوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اوپر بار بار آتے اور جاتے ہیں، ہم کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سمندر میں جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں اور ہم نیچے سے آسانی سے پانی لے لیں گے۔ اگر نیچے والے ایسا کر لیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی، جہاز غرق ہو جائے گا اور تمام لوگ ڈوب کر کے مر جائیں گے۔ ایسی صورت میں اوپر والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ نیچے والوں کو منع کریں، سمندر جہاز میں یا کشتی میں سوراخ کرنے سے منع کریں، جس کے نتیجے میں ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو مریں گے تم کو بھی ڈبو دیں گے۔ تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اوپر والے نیچے والوں کو منع کریں، اگر نہیں منع کریں گے اس کا انجام یہی ہوگا کہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے۔ تو اسلام نے ہم پر اور آپ پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ اگر سماج کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں تو دوسرے لوگ جو صاحب قوت ہیں، صاحب طاقت ہیں، صاحب ثروت ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان تمام برائیوں کو روکنے کی کوشش کی جائے، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس کی لپیٹ میں سب لوگ آئیں گے اور سب لوگ غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسلام نے انکار منکر کے 3 مراتب بیان کیے ہیں، جس کا تذکرہ کیا گیا کہ صحیح مسلم کی روایت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کی جائے، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں روک سکتے تو دل کے اندر برا جانے، اور روکنے کے درمیان بھی حکمت اور مصلحت سے کام لینا چاہیے۔ ڈائریکٹ کسی کو نہیں روکنا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے پیار سے، محبت سے۔ یہ اسلام یہ نرمی کا دین ہے، یہ شفقت و محبت کا دین ہے۔ اسلام ہم کو نرمی کی، بھائی چارگی کی تعلیم دیتا ہے۔ الفت و محبت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیے۔ کفار و مشرکین کے ساتھ اللہ کے رسول نے کیا معاملہ کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین نے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایک مرتبہ مروان بن حکم مدینہ منورہ میں لوگوں کو عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر خطاب فرما رہے تھے۔ مروان بن حکم جو اس وقت حاکم تھے، وہ خطاب فرما رہے تھے، اور انہوں نے نماز سے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے موقع پر نبی کی سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ دیا جائے۔ مروان بن حکم جو حاکم وقت تھے، انہوں نے پہلے خطبہ شروع کر دیا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا مروان بن حکم تم یہ غلط کام کر رہے ہو، نبی کی سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہو، نبی نے پہلے نماز پڑھائی ہے اس کے بعد خطبہ دیا ہے، آپ پہلے خطبہ دے رہے ہو اور اس کے بعد نماز پڑھاؤ گے۔ مروان بن حکم نے عذر پیش کی،
کہ جب نماز پڑھنے کے بعد لوگ خطبہ نہیں سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں. صحابی رسول نے کہا، ابو مسعود نے کہا کہ یہ تمہارا کام، تمہارا رویہ غلط ہے. لوگ خطبہ سنے نہ سنیں، یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم نبی کے اطاعت کرو، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو. نبی نے جیسا کیا ہے، جیسا کہا ویسا کرو. ایک دوسرے موقع پر اللہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب ان کو خنجر مارا گیا اور وہ بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، شہادت ان کے جانکنے کے عالم میں تھے، کچھ لوگ ان کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے آتے ہیں. جب ان کے اس واقعے کی خبر لوگوں کو ملتی ہے، مدینہ میں بہت سارے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اس میں ایک صحابی ایسے بھی آتے ہیں جن کا پیجامہ نیچے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جاگنے کے عالم میں ہے، سکرات کا عالم ہے، موت ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کا پیجامہ ان کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے اور واپس جانے لگتا ہے، دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ بلاتے ہیں، ادھر آؤ. وہ صحابی کہتے ہیں، خلیفہ راشد کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں تمہارا پائجامہ تمہارے ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہے. نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے کہ جس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے لٹکے گا اس کا وہ حصہ جہنم کا حقدار اور مستحق ہے. اپنے پائجامے کو اپنے ٹخنے سے اوپر کرو. یہ نبی کی سنت ہے، یہ صحابہ کا کردار ہے. جاگنے کا عالم ہے، سکرات کے عالم میں ہے، موت ان کے سامنے کھڑی ہے، لیکن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. یہ ہمارے اسلاف کا کردار تھا، یہ صحابہ کرام کا کردار تھا، اور انہی اخلاق کی وجہ سے اسلام دنیا کے اندر عام ہوا ہے، پھیلا ہے. میرے بھائی بزرگوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائیاں، ہر قسم کی برائیاں عام ہے. آج ہماری نوجوان نسل تباہی کے جس دہانے پر کھڑی ہے، آج نشہ خوری، شراب نوشی، جوا بازی اور قسم قسم کی برائیاں سماج کے اندر عام ہیں. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. بے شک شراب، جوا اور آستانوں پر کیے ہوئے وہ تمام اعمال اور اسی طرح سے وہ تمام چیزیں جس سے اللہ نے، قرآن نے منع کیا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے. فاجتنبوه، تم ان تمام چیزوں سے بچو. لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اسلام نے شراب پینے سے منع کر دیا ہے. نبی نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے. ہر نشہ آور چیز جس میں نشہ ہو، جو انسان کے ذہن و دماغ کو گھما دے، چاہے وہ تمباکو کی شکل میں ہو، سگریٹ اور بیڑی کی شکل میں ہو، گانجے اور چرس کی شکل میں ہو، افیون اور ہیروین کی شکل میں ہو، یا کوکین کی شکل میں ہو، جس بھی شکل میں آج جو چیزیں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہیں، جس سے لوگ نشہ کرتے ہیں اور اس کو کھاتے اور پیتے ہیں، جس سے انسان کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے، حرام قرار دے دیا ہے. کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے اس میں کم نشہ ہو یا زیادہ نشہ. بیڑی بھی، سگریٹ بھی، تمباکو بھی یہ نشہ آور چیز ہے. گلمنجن جو ہم اور آپ کرتے ہیں وہ بھی، اس میں بھی نشہ ہے، اس کو بھی شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے. جس میں تھوڑا نشہ ہو یا زیادہ نشہ ہو، سب چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے. آج ہمارا نوجوان طبقہ، آج ہماری نوجوان نسل دھڑلے کے ساتھ سگریٹ پیتی ہے، بیڑی پیتی ہے، گانجا پیتی ہے، اور ہمارے بڑے بوڑھے یا نوجوان تمباکو کھاتے ہیں شوق سے. میرے بھائیو بزرگوں، کسی پر طنز مقصود نہیں ہے، یہ آج سماج کے ہر فرد کا معاملہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اس کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کریں، اس لیے کہ ہم میں سے ہر انسان ذمہ دار ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے، ان تمام لوگوں کے متعلق پوچھ تاچھ کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ استنبوا الخمر، نبی نے فرمایا کہ استنبوا الخمر فإنها ام الخبائث، کہ تم شراب سے بچو. کیوں؟ اس لیے کہ شراب یہ ام الخبائث ہے،
तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? ये शराब है जिसमें नशा होता है। सहाबा किराम भी पहले शराब पीते थे, बनाते थे, बेचते भी थे, लेकिन इस्लाम ने, शरीयत ने, कुरान ने, अल्लाह ने उसको धीरे धीरे मना कर दिया। सहाबा किराम पहले शराब पी करके आते थे, मस्जिदों में नमाज पढ़ते थे, इस्लाम ने उसको मना कर दिया, स्टेप बाय स्टेप उसको मना कर दिया। तो ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है कि हम हिकमत के साथ, मसलहत के साथ लोगों को समझाएं, और अगर हम खुद खाते हैं, पीते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, तो उसको भी बंद करें, तब हमारा अच्छा असर समाज और मुआशरे पर पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्तनिबुल खमरा फइन्नहा उम्मुल खबाइस, कि तुम शराब से बचो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की जड़ शराब ही है। बहुत मशहूर वाकया है कि एक बहुत ही नेक दीनदार इंसान था और एक गलत किस्म की औरत थी। उस औरत ने उस मर्द को, उस इंसान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। एक मर्तबा उसने उस आदमी को अपने घर पर बुलाया और उससे कहा कि या तो तुम शराब पियो, या मेरे साथ ज़नाकारी और बदकारी करो, या इस बच्चे को कत्ल करो। इन तीनों में से तुमको कोई ना कोई एक काम करना पड़ेगा, वरना मैं तुमको बदनाम कर दूंगी। वो नेक इंसान सोचते हैं कि शराब पीना ये आसान काम है, बच्चे को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, ज़नाकारी और बदकारी करना बहुत बड़ा गुनाह है, तो ऐसा करते हैं, शराब का एक घूंट पी लेते हैं और बच जाते हैं। जब शराब पी लेते हैं, उन पर, उनके ज़हन दिमाग पर जब फुतूर होता है, शैतान हावी होता है, तो क्या करते हैं, वो उस औरत से बदकारी भी करते हैं, ज़नाकारी भी करते हैं, और उस बच्चे को जान से मार भी देते हैं। मेरे भाई, ये बुजुर्गों, ये शराब, ये जुआ, ये नशा, ये बहुत बुरी लत है, जिसके दुनियावी नुकसानात भी हैं और दीनी नुकसानात भी हैं। जिसके दीनी नुकसानात भी हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शराब पीने वाला, शराब बेचने वाला, शराब बनाने वाला, और शराब को लाने वाला, शराब को ले जाने वाला, और शराब का पैसा खाने और कमाने वाला, ये तमाम लोग क्या है? ये मरदूद किस्म के लोग हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह की लानत और मलामत होती है, और ऐसे लोगों का पैसा हराम होता है। तो शराब पीते हैं, बनाते हैं, बेचते हैं, लाते हैं, ले जाते हैं, उन तमाम लोगों का पैसा, उन लोगों का माल, ये हराम है, नाजायज है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम इन तमाम चीजों से अपने आप को बचाएं। और इसी शराब की लत की वजह से आज हमारा नौजवान तबका जिस तबाही के दहाने पर खड़ा है, जिसका हम और आप मुशाहिदा करते हैं, उसके दुनियावी नुकसान ये है कि इंसान का जिस्म जो है ये खराब हो जाता है, उसके फेफड़े खराब हो जाते हैं, दिल गुर्दा खराब हो जाता है, उसका जिस्म खराब होता है, उसका ज़हन दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे नुकसानात इसके समाज के अंदर हैं। आज करोड़ों लोग दुनिया के अंदर इस घिनौनी लत में और इस जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को भी देखते हैं, और उससे बड़ी बात तो यह है कि हम खुद अपने बच्चों से सिगरेट और बीड़ी, पान और तंबाकू, गुटखा मंगवाते हैं और खाते हैं। जब हम बच्चों के सामने खाएंगे, बच्चे हमारी देखी देखा कल वो भी खाएंगे और वो भी उस सिगरेट पीने की कोशिश करेंगे। और यही होता भी है, जिसके माँ बाप पीते हैं, बाद में धीरे धीरे उनकी नस्ल और उनके बच्चे भी पीते हैं। आपके सामने नहीं पीते, लेकिन आपके पीठ पीछे पीने की कोशिश करते हैं या पीते हैं। पहले तंबाकू खाने की कोशिश करते हैं, पहले सिगरेट का एक कश मारते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अफून और चरस और गांजे और दीगर बुराइयों की तरफ आते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हम सबसे पहले अपनी इस्लाह करें, उसके बाद अपने घर की, अपने बच्चों की इस्लाह की फिक्र करें, जिसका अच्छा असर मुआशरे और समाज पर होगा। इसके जो नुकसानात हैं और जो इसके जो मामलात हैं, ये क्या होते हैं? सबसे पहली चीज ये है कि इंसान ये दीन से दूर होता है, दीन की आशनाई से नाबलद होता है, दीन के बारे में उसको जानकारी नहीं होती है कि शरीयत ने इसको हराम करार दिया है। और इसी तरह से जहालत की वजह से बहुत सारे लोग ये तमाम चीज करते हैं। और इसी तरह से जब समाज के अंदर बेरोजगारी आम होती है, समाज के अंदर जब बेरोजगारी आम होती है, तो समाज के लोग, मुआशरे के लोग या नौजवान तबका इन तमाम बुराइयों की तरफ आमादा होता है। जब गलत सोहबतों में उसका उठना और बैठना होता है, गलत साथियों के साथ उसका उठना और बैठना होता है, तो गलत सोहबतों की वजह से आपका बच्चा भी खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को
اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیے، ان کو مساجد سے مدارس سے قریب کیجیے، ان کو دینی تعلیمات سے روشناس کرائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے اچھے اور بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آئیے، ان کو دین کی تعلیم سے روشناس کرائیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسلام نے فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پر سرزنش کرو، ان کو مارو اور پیٹو، ان کو ڈانٹ اور ڈپٹ کر کے اپنے ساتھ مسجد لے کر کے آؤ۔ وفرقوا بینہم فی المضاجع، اور جب 10 سال کے ہو جائے تو اپنے سے ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، جس سے برائیاں سماج کے اندر نہیں ہوں گی۔ جب بچے سن شعور کو پہنچتے ہیں، ان کے اندر اچھے اور برے کی تمیز پیدا ہوتی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو رویہ دیکھتے ہیں، بڑوں کے ساتھ جو معاملات دیکھتے ہیں، وہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کی کوشش کریں، اور ان تمام گھناؤنے تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور سماج کے اصلاح کی، گھر کی اصلاح کی، خاندان کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم تو ہماری اصلاح فرما، ہمارے معاشرے اور سماج، ہمارے گھر اور خاندان کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہمیں سچا پکا مومن بنا، نمازی بنا، دیندار بنا، اور ان تمام گھناؤنی چیزوں سے، شراب سے، زناکاری، بدکاری، اور ان تمام سگریٹ، بیڑی اور ان تمام چیزوں سے اللہ تو ہم کو معمور اور محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہماری اصلاح فرما، ہمارے معاشرے اور سماج کی، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما۔ اے اللہ تو ہی اصلاح کرنے والا ہے، آمین۔